یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو کتنے سالوں کے بعد حقیقت ہوا۔ وہ خواب تو خوبصورت تھا مگر اس کی تعبیر نہ جانے کتنی تکلیفوں اور شدید صبر کے بعد ملی تھی۔ تم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، تم بھی فی الحال تکلیفوں سے گزر رہے ہو، لیکن یقین رکھو تمہارا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب ہے۔ بے شک سب علم والوں سے بڑھ کر ایک علم والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس نے دنیا میں کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی کرے گا۔ اور جس نے دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے، اور پھر وہ تمہیں اپنی طرف لانے سے پہلے سب حقیقتیں بتا دیتا ہے، سب پردے اٹھا دیتا ہے، ہر ایک کا اندر باہر دکھا دیتا ہے، اور پھر جتلا دیتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ محبت کرے تمہیں، ہے کوئی جو گرنے سے پہلے تھام لے، ہے کوئی جو اندھیروں میں تمہارے لیے اجالا کرے، ہے کوئی جو تمہارے بن کہے سب سن لے، ہے کوئی جو بن مانگے عطا کر دے، ہے کوئی جو تمہارے بس ایک قدم کا منتظر ہو اور وہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے، ہے کوئی جو بس تمہارے ایک آنسو کا منتظر ہو، بس وہ دکھلا دیتا ہے سب حقیقتیں اور جتلا دیتا ہے کہ تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اس کی رحمت کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں تمہیں۔ سب کہتے ہیں کہ ٹرسٹ دا پروسیس، کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو خوشی تک پہنچنے کے لیے دکھ سے گزرنا پڑے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، صبر بھی وقت پر آتا ہے، خوشی بھی وقت پہ ملتی ہے۔ اس لیے صبر کرو، کیونکہ وقت سے پہلے تو پھول بھی نہیں کھلتے۔ وہ مقام جہاں نبیوں کی رسائی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے؟ صبر سے۔ لوگ دکھ دیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا۔ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو یونس علیہ السلام کو یاد کر لینا، کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ اور کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو یاد کرنا کہ اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ نبھائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں۔ یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو، اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ دکھ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں تکلیف ہو یا ہم روئیں، دکھ تو بہت سے سبق سکھا دیتے ہیں، اور پتہ ہے یہ دکھ جب ہی ختم ہوتے ہیں جب ہم وہ سب سمجھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان معمولی آزمائشوں سے ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں
اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جب بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا رتبہ مل جاتا ہے جس تک وہ اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کے ذریعے اسے آزماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اس مقام کو جا پہنچتا ہے جو اسے اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ جب اداس دل ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو، سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ آرزوؤں اور امیدوں میں بڑی خودداری ہوتی ہے، انہیں ہر کسی کے آگے نہ بہایا کرے نہ لگایا کرے۔ بندے کے آنسوؤں کا اللہ سے بڑا ہمراز قدردان کوئی نہیں ہو سکتا۔ بندے کی امیدوں پہ صرف اس کا رب ہی پورا اتر سکتا ہے۔ اللہ محبت ہے۔ رب کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ زندگی کے نشیب و فراز میں کامیابی اور سکون صرف اللہ تعالیٰ پر کامل یقین سے ممکن ہے، جو ہر قسم کی شک و شبہ سے پاک ہو۔ یا رب کبھی یوں لے حصار رحمت میں مجھے، میں خود پہ رشک کروں اور رو پڑوں۔ جب لگے کہ کوئی آپ کو بیچ راستے اکیلا چھوڑ گیا ہے تو اس انسان سے گلہ کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اصل میں اللہ نے آپ کو اپنے قریب آنے کے لیے اسے وسیلہ بنایا تھا، اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے۔ سب کی کہانیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پھر پریشانی کیسی؟ وہ جو پرندے کو ہوا میں تنہا تھامتا ہے وہی آپ کے مستقبل کو بھی تھام لے گا، اس کا ذمہ بھی وہی لے لے گا۔ ایک لمبا سانس لیں، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں۔ چھوڑیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ تو پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے، تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کر سکتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے برکت ختم ہونے لگتی ہے، پھر کچھ بھی کر کے سکون نہیں ملتا۔ آپ کے
पसंदीदा काम भी बोझ बन जाते हैं। उस रब की याद हमारी ज़िंदगी में सांस का किरदार अदा करती है, और सांस के बगैर जिंदा रहना मुमकिन ही नहीं। मुझे रोज़ ये अल्फाज हिम्मत देते हैं कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। अल्लाह असलियत दिखा देता है हर शय की, हर ताल्लुक़ की, हर मोहब्बत की, हर इंसान की। सब दिखा के आदमी से पूछता है, अब बता तेरा मेरे सिवा और कौन है। कब्र की तन्हाइयों से पहले भी कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है ताकि हम खालिक से ताल्लुक़ की मजबूती समझें। अल्लाह देखता है जब तुम सजदों में तड़पते हो, जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते हुए थक जाते हो, जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह कभी नाउम्मीद नहीं करता। कोई पर्दा फिर हालात का दरमियान नहीं रहता। एक गमों का मारा जब उस रब से गुफ्तगू करता है। मुझे पसंद है वो परिंदा बनना जो अपनी मौज में उड़ता है, दुनिया से बेपरवाह, जो सिर्फ एक अल्लाह के सहारे हवाओं में उड़ता है, इस यकीन के साथ कि मेरा अल्लाह मुझे कभी गिरने नहीं देगा। अल्लाह उन आंसुओं की ज़ुबान भी समझता है जिनका कर्ब हम अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। फिर एक रोज़ तुम उन तमाम खौफनाक राहों के बंद हो जाने पर शुक्र करोगे जिन पर चलने के लिए तुम बज़िद थे और अल्लाह ने तुम्हें रोक लिया। इस जहां के पार एक मुकाम है जिसको अर्श इलाही कहते हैं, और वहाँ हर सदा पहुँचती है। वहाँ खामोश चीखें सुनी जाती हैं। वहाँ एक एक पल, एक एक आंसू का हिसाब रखा जाता है। तो तुम पुरसुकून हो जाओ, वहाँ ज़्यादती नहीं होती। हर आंख से बढ़कर देखने वाला तुम्हारा ये हाल देख रहा है। वो वाकिफ़ है हर उस जुल्म से जो दुनिया ने तुम पर किया। वो तुम्हें इसका ऐसा अजर देगा कि तुम अपनी खुशनसीबी पर खुद रश्क करोगे। वो मेहरबान रब कुछ नहीं भूलता। ऐ मेरे अल्लाह, तुझ पे छोड़ दिया है सब, जो तेरी रज़ा है वही मेरी रज़ा है। और कुछ दरवाज़े अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए बंद करता है, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। वो अल्लाह है तुम्हारा, तुम यकीन करो। वो तुम्हारे दिल के कोने में छुपी हुई बात को भी तुमसे बेहतर जानता है। वो तुम्हारी दुआओं को सुनता है। वो दिल की तमाम तर बातें जो तुम अल्लाह को अपना दोस्त समझ के बताते हो, वो बहुत मोहब्बत से उन सब बातों को सुनता है। वो तमाम दुआएं जो तुमने अल्लाह से मांग रखी हैं, वो सब सुनी है अल्लाह ने। वो सब संभाल रखी हैं एक बेहतरीन वक्त के लिए। वो तमाम आंसू जो अल्लाह के सामने तुमने बेबस होकर बहाए हैं, अल्लाह उनको ज़ाया नहीं जाने देगा। तुम इन शैतानी वसवसों को अपने दिल से निकाल के दूर फेंको और कहो अपने दिल को कि मेरे अल्लाह का चुना हुआ रास्ता तेरे चुने हुए रास्ते से बेहतर है। कहो अपने दिल से
کہ اللہ کا عطا کرنے کا طریقہ تمہارے سوچے ہوئے طریقے سے بہتر ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کو پیار نہیں تم سے، یقین مانو تمہارا رب بہت پیار کرنے والا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جیوں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ Until next time، اللہ حافظ۔